وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرنا ہے. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جناب یہ جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے پوری انسانی زندگی کے معاہدے کور کرتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جعلی ڈگری بنا کے نوکری حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ عہد کی پاسداری نہیں کر رہے، وہاں پر بھی عہد ٹوٹ رہا ہے، پلس کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو زبان دیتے ہیں کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا، یہ آپ نے عہد کیا ہے. کوئی بہت بڑی مجبوری بن جائے وہ الگ بات، ادروائز آپ اس کو نارمل نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا. اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ آپ نے بولنا ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا. نہیں، جب آپ نے کہا نا کہ میں آؤں گا تو آپ نے اس وقت آنا ہے، الا یہ کہ بہت بڑی مجبوری ہو جائے، اور وہ انفورسین. یہ نہیں ہے کہ جب وعدہ کر رہے ہیں آپ کو اس وقت پتا ہے اس کو تو میں ٹائم دے رہا ہوں 9 بجے کا اور میں تو سو کے اٹھتا ہوں 11 بجے، تو آپ نے پہلے ہی عہد توڑ دیا، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اسے بھائی 1 بجے کا ٹائم دیں تاکہ آپ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. پھر یہ کہنا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، یہ وعدہ ہی تھا بھائی. اسی طریقے سے ایک ملازم رکھا کسی سیٹھ نے یا سرکاری ملازم ہے اور اس کی نوکری 8 گھنٹے کی ہے، بھلے ٹائم ابھی باقی ہے اور کام مکمل ہو گیا ہے، وہ وقت سے پہلے اپنے آفس کو چھوڑ نہیں سکتا. ہاں اپنے سینئر کی اجازت سے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اتنا اختیار تو دیا ہوتا ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں گھر میں بیٹھوں گا، ہفتے میں 2 دن کام کروں گا، نہیں. عہد یہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے دفتر میں گزارنے ہیں، کام ہو یا نہ ہو. سرکاری محکموں میں تو اکثر ایسے ہیں جن میں کام تو ہوتا ہی کوئی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، اور چند گھنٹے میں آپ پورے ہفتے کا کام بھی کر لیتے ہیں. وہی 80-20 رول لگتا ہے. 20% لوگ 80% کام کر رہے ہوتے ہیں اور 80% لوگ جو ہے 20% کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تنخواہ آپ کو ٹائم گزارنے کی مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام پہلے ختم کر لیا ہے، آپ صبح 1 گھنٹے میں کام کر کے کہیں جی میں 7 گھنٹے گھر گزاروں گا. نہیں، ان 8 گھنٹوں میں آفس میں اویلیبل ہونا یہ بھی خود ایک کام ہے. اور ہمارے تو اٹامی انرجی کے دفتروں میں جو بڑے ہیں نا، ان کو تو عموماً کام جو ہے نا زور کے بعد یاد آتے ہیں. جب چھٹی کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے بھائی، پھر لیٹ سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو عہد پورا کرنا ہے، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی بات کی جا سکتی تھی؟ لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کا دین ایمان ہی نہیں ہے جو عہد نہیں پورا کرتا. عہد اگر کوئی اسٹیٹ بھی کرتی ہے نا کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، وہ پورا کرنا ضروری ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے وقتی طور پہ کیا تھا. نہیں، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کا دھوکہ دینا ہے، آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. اور وہی غلطیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آپ کے سامنے. بلوچوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات عرصہ دراز سے چل رہے تھے، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے عہد کر کے ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا، پھر جیلوں میں ڈالا، کئی لوگوں کو پھانسیاں دلوا دی، اس وقت معافی کا اعلان کیا، پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بھی تحریک لبیک کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، بعد میں اس سے پیچھے ہٹ گئے، پھر ایک تماشا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی عہد کرتے ہیں، پھر عہد کی پاسداری نہیں کرتے. اس طرح کی چلاکیاں کرنے سے نا معاملات بگڑتے ہیں، کوئی چیز سنبھلتی نہیں ہے، بگڑتی چلی جاتی ہے. عہد ریاست نے بھی پورا کرنا ہے. پھر ریاست کوئی کمزور تو نہیں ہے نا، دلیر ہے نا، عہد نہ کرے، اور جب عہد کرے گی تو اس عہد کو پورا کرنا ہے. اور اس سے بھی اٹھ کر اس وقت پوری دنیا جس عہد میں بندھی ہوئی ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے. آپ وہ عہد بھی نہیں توڑ سکتے. یا آپ کو کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نے قرضہ مانگا تو ہم کہیں گے آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. پوری دنیا اس عہد میں بندھی ہوئی ہے جس میں آپ نے جو آزاد ملک ہیں ان کی باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے. آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کے اوپر جنگ مسلط نہیں کر سکتے، گریلا وار نہیں کر سکتے.
اب یہ لادہ بات ہے کہ سب سے بڑی بدماشی امریکہ خود کرتا ہے. ان کی بدماشی اپنی جگہ, ان کا ظلم اپنی جگہ. اس کے اگینسٹ جس ملک میں وہ گھس جائیں, اس ملک کے شہریوں کا کام ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے, اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ, اگر تم مارا گیا تو شہید لکھا جائے گا, اور اگر وہ مارے گئے تو تم پر کوئی اس حوالے سے شرعی گرفت نہیں ہوگی. وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن یہ جو گریلا وار پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کی, اس کے بعد انڈیا نے بلوچستان میں کرنا شروع کی, دونوں ملک جہنم بن چکے ہیں عوام الناس کے لیے. یہ انہی غلطیوں کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1948 میں مخالفت کر دی تھی پاکستانی حکومت کی, جب انہوں نے کشمیر میں فوجیں داخل کی. انہوں نے کہا یہ آپ عہد کو توڑ رہے ہیں, آپ نے جنگ کرنی ہے, اعلانیہ کریں گے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اوپر سے باؤنڈریز میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ یہ بد عہدی کر رہے ہیں. سورہ الانفال میں آئے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تم اس معاہدے کو بھی یونیلیٹرلی توڑ نہیں سکتے جب تک کہ اعلانیہ نہیں کرو گے. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ جو چل رہا تھا وہ کنٹینیوس تھا. جب اس کی ڈیٹ آخری آ گئی, غروب آفتاب کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جانا تھا, حضرت معاویہ نے لا کے فوج رومن امپائر کے بارڈر پہ کھڑی کر دی کہ یہ غروب آفتاب کے بعد پورا ہو گیا معاہدہ, ان پہ ہم حملہ کریں گے. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں تھا, اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. قرآن میں آیا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے انہیں بتانا ہے عہد توڑنے سے پہلے, تاکہ وہ اپنی تیاری کریں. اس طرح کی تم وار مسلط نہیں کر سکتے. سورۃ الانفال میں وہاں ایک صحابی اکیلے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی فوج کے آگے انہوں نے کہا میں تمہیں یہ جنگ نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے سنا تھا, اور تمہیں بھی پتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ نہیں توڑو گے. وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ رینیو ہوگا, تم نے توڑا تو نہیں ہے, تم خود سے یہ کانسیپٹ بنا رہے ہو کہ آج ڈیٹ پوری ہوگی تو کل سے ہم جنگ مسلط کریں گے. ڈیٹ پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اگر اس معاہدے کو آگے نہیں چلانا تو پھر آپ ان کو بھی ٹائم دیں گے تاکہ وہ بھی جنگ کی تیاری کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یکلخت ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ایک بندے کی دلیری کی وجہ سے حضرت معاویہ نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا, فوج بارڈر سے واپس بلوا لی. ان کا یہ کام نہیں. یہ ہے یہ جو ہمارے جو ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر تھے نا, آصف غفور صاحب, وہ بیچارے اپنے بھول پن میں کہا کرتے تھے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اس ٹائم تو مزے لوٹتے رہے, آج بیچارے وہ خود وکٹم بنے ہوئے ہیں. اس وقت بیچارے ٹویٹیں کرتے پھرتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب. ان کو کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی ذلت بھی آ جانی بعد میں. تو میں نے اس وقت ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ نہیں, محبت اور جنگ میں اسلام میں کوئی چیز جائز نہیں ہے. اسلام میں جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. جنگ میں بھی آپ نے عہد کی پاسداری کرنی ہے, اپنے معاملات کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہاں ایک الگ بات ہے جو بخاری میں آیا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے, اور اس میں کوئی شناخت اپنی چھپانا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن عہد جو ہوتا ہے نا وہ دھوکہ نہیں ہوتا. عہد کو پورا کرنا ہے. چھوڑ دیں جی عہد پورا کرنے کی آپ کو کیا بات بتائیں. بخاری کی حدیث ہے, صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا ہے, اور اس معاہدے کے لکھتے ہوئے سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل زنجیریں توڑوا کے اپنے باپ کی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس کا باپ کافر تھا جو کافروں کی طرف سے آیا تھا معاہدہ لکھنے کے لیے, جس میں وہ محمد رسول اللہ کو مٹوا کے محمد بن عبداللہ. تو اس کا اپنا بیٹا مسلمان تھا ابو جندل. ابھی معاہدہ لکھا گیا ہے, پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا, تو نبی الاسلام نے اسے کہا کہ تو یہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دے, اور وہ بھی چیخ رہا تھا کہ میرا باپ تو میری تکا بوٹی کر دے گا. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے تو یا رسول اللہ نہیں کہنا تھا, اس نے کہا کہ محمد دیکھیں یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے, اب آپ اس کی پاسداری کریں گے. نبی الاسلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے سکتے تھے کہ تو ابھی کاغذی کاروائی ہوئی ہے, کوئی پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا,
چلو یہ ٹرانزیشن پیریڈ چھوڑ دو نا اس کو، ابو جندل کو. نبی علیہ السلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس معاہدے کے آپ پابند ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ، بس ان کے بھاشن سنیں. یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے اور وہ پھر آپ کو پبلکلی نظر بھی آ رہا ہے. مجھے تو بہت کم لوگ ہیں جو معاہدہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات کر کے وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ بات بھی کی تھی. یقین کریں ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، اسے کمٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، تو یاد رکھتے ہیں کہ یار کہیں معاملہ کوئی تل پٹ نہ ہو جائے. لیکن لوگوں نے اسے ہلکا سمجھا ہوا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو کم از کم کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں، انہیں تو بالکل اس حوالے سے سیدھا رہنا چاہیے، کیونکہ آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں. ایک بندے نے صبح لینٹر ڈالنا ہے، اس نے رات کو آپ کو فون کیا ہے کہ بھائی مجھے اتنی سیمنٹ کی بوریاں صبح 6 بجے چاہیے، اتنی بجری چاہیے، یہ اور آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے. اور صبح اس کا 6 بجے فون آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا، میرا تو یہ مسئلہ بن گیا تھا تو میں ادھر چلا گیا ہوں. اس کی وہ ساری ٹیمیں تو اس سے پیسہ لے جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو اسی وقت ہی بتانا تھا. یہاں اکثر لوگ اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں اور اسے بڑا ہلکا جانتے ہیں اور کہتے ہیں وعدہ تو نہیں سی کیتا نا. نہیں، جب آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی، یہ عہد ہے اور عہد آپ نے پورا کرنا ہے، بلکہ پوری زندگی ہی عہد ہے. میاں بیوی ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں نا نکاح کے ذریعے، جس میں کچھ حقوق بیوی نے پورے کرنے ہیں اور زیادہ تر حقوق مرد نے پورے کرنے ہیں. وہ عہد اس نے پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے وہ لے آیا ہے اور اب وہ گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سک رہا. بھائی اس کی تو کمٹمنٹ تھی، نکاح تو ہوتے ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے. قرآن میں آیا کہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے، اور پھر وہ مرد جو ہے وہ بوجھ بن جائے سسرالی رشتہ داروں کے اوپر، تو وہ بھی اپنا عہد پورا نہیں کر رہا. کوئی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ جائے کسی کے ساتھ کیٹاسٹرافک کنڈیشن، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ سینگ پھنسانا اور رشتہ کر لینا کہ کل کو ہم ان کی دولت ہتھیا لیں گے، تو یہ ٹوٹلی کام ہی 2 نمبری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے. تو عہد والا معاملہ اتنا کریٹیکل ہے کہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، خواہ آپ نے نان مسلم کے ساتھ عہد کیا ہے، خواہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہے. نبی علیہ السلام کا وہ بالکل صحیح سند سے واقعہ جو بچپن سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سواری کا ایک سودا کیا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام ایک جگہ آپ نے جو وعدہ کیا وہاں پہ آپ کھڑے رہے. بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. یہی تو کمٹمنٹ ہے. تو عہد کو پورا کرو، بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا.